اب جو بندہ یہ کہے کہ میں عشق رسول رکھتا ہوں، محبت رسول رکھتا ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور جب نماز کا وقت آئے وہ نماز نہ پڑھے تو گویا کہ اس کا یہ نعرہ کھوکھلا ہے، اس کا یہ نعرہ کھوکھلا ہے، اس کا یہ دعویٰ کھوکھلا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو عاشق رسول ہے، جو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانے کی نہیں سوچ سکتا، بلکہ وہ ہر وقت تیار رہے گا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، راحت، چین، اطمینان نماز میں ہے، لہذا میں نماز پڑھوں اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ بندہ نماز پڑھے گا۔ جب وہ اس طرح پڑھے گا تو وہ خود بھی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر دوسری حدیث پاک جس نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمْ وَعَلَمَ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت جو ہے وہ نماز ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ خود دیکھ لے کہ وہ علامت ایمان میں سے ہے کہ نہیں ہے، اور وہ حقوق اللہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ جب حقوق اللہ وہ پورا نہیں کر رہا، علامت ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ خود جان لے کہ دنیا میں بھی اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے اور قبر میں بھی اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، نماز ادا کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، انہیں بھی جو ہے وہ نماز کی تلقین کریں کہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے، تمام عبادتوں میں سے اعلیٰ عبادت ہے، اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں ادا کریں گے تو پھر اس کا عذاب جو ہے قبر میں بھی ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی بتایا گیا ہے، دنیا میں بھی اس کا عذاب جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 گانا با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی وقار اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا تو جو میرے ساتھ لڑکا ہوتا تھا، جو مجھے ساتھ لے جایا کرتا تھا، وہ نہیں تھا۔ اذان ہو گئی، مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ یار نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بینائی میری کھو گئی ہے، اب جو ساتھ مجھے مسجد میں لے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں میں رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، آہو بکا کرنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت التجا کی میں نے، اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور یہ آنکھیں، یہ بینائی جو ہے رکاوٹ بن رہی ہے تیری عبادت کرنے کو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے سجدہ کروں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر کے کروں، با جماعت ادا کروں۔ باری تعالیٰ جو آتا تھا مجھے لے کے جاتا تھا وہ آیا نہیں ہے، کل قیامت کے دن اس بینائی کے سبب میں کہیں دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں کہ کہیں جماعت کو میں ترک نہ کر بیٹھوں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آہو بقا کو سنا اور آپ کی آنکھوں کی بینائی کو واپس لٹا دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر
جب میں نے آہ و بقا کی، پہلے اس لڑکے کے ساتھ مسجد میں چل کر جاتا تھا، مجھے وہ لے جاتا تھا اور جا کر باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ جب وہ نہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کی، اللہ تجھے سجدہ کرنا تھا، تیری بارگاہ میں آ کر جھکنا تھا، اللہ التجا کرتا ہوں میری اس بینائی کو اگر تو واپس کر دے تو میں تیری بارگاہ میں جاؤں اور تجھے جا کر سجدہ کروں اور تیری عبادت اور ریاضت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے سبب بینائی آپ کی واپس لوٹا دی اور آپ اس کے بعد باجماعت نماز ادا کرتے رہے۔ فرمایا نماز کی اہمیت اس قدر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کا دور ہے، ایک عورت آ جاتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا کلیم اللہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا کلیم اللہ میں زنا کر بیٹھی، اس سے حاملہ ہو گئی اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جلدی یہاں سے چلی جا، کہیں تیری وجہ سے یہاں پر آس پاس بیٹھنے والوں پر بھی اللہ کا غضب نہ عام پہنچے۔ جب وہ جانے لگی جبریل آئے اور آ کر فرمایا یا کلیم ایک عورت آئی تھی معافی مانگنے کے لیے، بخشش کی دعا کی درخواست کرنے کے لیے، آپ نے کیوں واپس بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اس وجہ سے بھیجا ہے کہ ایک تو زنا کبیرہ گناہ کیا اور پھر اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا تو اسے بھی قتل کر دیا، وہ بھی کبیرہ گناہ کیا۔ اس لیے فرمایا یا کلیم اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز چھوڑ دینا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گویا پتہ یہ چلا نماز کو نہ پڑھنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا اس قدر جو ہے وہ بڑا شر والا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم پاک میں، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے، کیونکہ اگر باجماعت ادا کرے گا تو اسے 25 گنا نمازوں کا زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی میں دوسری حدیث پاک میں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اسے 27 نمازوں کا ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری بخاری شریف میں جو حدیث پاک ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قبیلے کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، ہمارا گھر دور ہے، لہٰذا جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں تبلیغ کر دیا کریں تاکہ ہم اپنی قوم کو جا کر وہ واعظ و نصیحت کریں اور وہ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ فرمایا وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلا نمبر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا یعنی کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، حقوق اللہ کی بات ہے اس میں بھی، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے رسول جاننا، نماز قائم کرنا، اور فرمایا جب صاحب نصاب ہو زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور جو تمہیں مال غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ مجھ تک جو ہے وہ پہنچا دینا۔ اب مسلم شریف کے حدیث پاک سے بھی جماعت کا بھی تعین کا پتہ چلا اور نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلا، بخاری شریف کی حدیث پاک سے بھی پتہ چلا۔ اب آخری بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سن چکے، فرمایا کل قیامت کے دن
کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ایک بادشاہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں بادشاہ تھا، میرے پاس جو ہے وہ حکومت تھی، سلطنت تھی، بادشاہ تھی، میں اس میں مصروف تھا تو میں تیری نماز نہیں پڑھ سکا۔ عذر پیش کرے گا کہ کہیں میں بچ جاؤں۔ جب یہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میرے داؤد علیہ السلام کو بلا کر آؤ، میرے نبی سلیمان علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بادشاہ کا عذر پیش کرنے والا کہ میں بادشاہ تھا اور اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، کیا تیری بادشاہت میرے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ اعلیٰ تھی؟ کیا تیری سلطنت میرے سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ وسیع تھی؟ میرے داؤد اور سلیمان پوری دنیا پر حکومت بھی کرتے تھے، سلطنت بھی ان کے پاس تھی، بادشاہت بھی تھی، ساتھ ہوا پر بھی ان کا جو ہے وہ حکم چلتا تھا، پرندوں پر بھی ان کی حکومت و بادشاہت تھی، پانی کے اوپر بھی ان کی حکومت و بادشاہت تھی، اور جنوں کے اوپر بھی، پرندوں کے اوپر بھی ان کی حکومت و بادشاہت تھی۔ تو نہ تو میرے سلیمان علیہ السلام نے نماز کو ترک کیا تھا، اور نہ ہی بادشاہت کی وجہ سے میرے داؤد علیہ السلام نے نماز کو ترک کیا تھا۔ جہاں تیرا عذر قبول نہیں ہے، فرشتوں اسے پکڑو اور گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا جائے گا کہ اسے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا جائے گا اس لمحے میں ایک اور شخص حاضر ہوگا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ میں بیمار تھا، باری تعالیٰ میں بیمار تھا، میں تکلیف میں مبتلا تھا، میں اس لیے نماز نہ پڑھ سکا، میں اس وجہ سے نماز نہ چھوڑتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ارشاد ہوگا کہ جاؤ میرے نبی ایوب علیہ السلام کو لاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا نبی ایوب ہے، بتا بندے میرے ایوب علیہ السلام اتنے سال تک بیمار رہے ہیں، اتنے سال تک تکلیف میں رہے ہیں، میرے ایوب علیہ السلام جو ہے اتنے عرصے تک بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا تھا، کبھی انہوں نے میرے ذکر کو نہیں چھوڑا تھا، ایک دم بھی میرے جو ہے ذکر سے غافل نہیں رہے۔ تو بتا کیا تیری بیماری میرے اس نبی ایوب سے بھی زیادہ تھی؟ تیری بیماری میری اس نبی ایوب سے بھی زیادہ ہوتی تو فرمایا جائے گا وہ خاموش ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے، لہذا پکڑو اور گھسیٹو، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور فرمایا جاتا ہے اسی طرح ایک اور شخص عذر پیش کر دے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ میری اولاد زیادہ تھی، آج نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، حقوق اللہ کو پورا کرنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارا دکان کیسے بند کریں، ہم جو ہے وہ کام کیسے بند کریں۔ دیکھیے فرمایا جائے گا کل قیامت کے دن وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ میری اولاد زیادہ تھی، میرے اوپر ذمہ داریاں زیادہ تھیں، اس وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ فرمائے گا میرا یعقوب علیہ السلام کدھر ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام آن گے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا میرے یعقوب علیہ السلام کی اتنی اولاد تھی، اتنی ذمہ داریاں تھیں، اور حتیٰ کہ میرے یعقوب علیہ السلام پر یہ امتحان تھا کہ ان کا بیٹا ان سے جدا تھا، 40 سال تک آپ اس کی جدائی میں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے ہیں، ایک کمرے میں ہجر و فراق میں روتے رہے ہیں، بینائی آنکھوں کی چلی گئی، کمر جھک گئی، پر میرے یعقوب نے نماز کو نہیں چھوڑا تھا، نماز کو ترک نہیں کیا تھا، میرے ذکر سے ایک دم بھی غافل نہیں رہا۔ تو بتا کیا تیری اولاد کی ذمہ داری تجھ پر میرے یعقوب سے بھی زیادہ تھی؟ کیا تیرے پر فراق و غم جو ہے میرے یعقوب سے بھی زیادہ تھا، جس کا بیٹا جس سے جدا رہا 40 سال تک تو اس نے نماز کو نہیں چھوڑا، تو اپنی اولاد کے لیے کیوں نماز کو چھوڑ دیتا رہا ہے؟ حکم ہوگا اس بندے کا بھی عذر قابل قبول نہیں ہے، اٹھاؤ اور اسے بھی جو ہے وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا جاتا ہے اسی لمحے میں ایک عورت کھڑی ہوگی،
عرض کرے گی باری تعالیٰ میں جس کی بیوی تھی میرا خاوند بڑا سخت تھا، تو لہٰذا میں اس اپنے خاوند کی تابع داری کرتی رہی ہوں، اس کی تابع داری کرتی رہی ہوں، اس وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا نماز پڑھنے کا، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکی۔ اللہ فرمائے گا میری بندی آسیہ کو لایا جائے، حضرت آسیہ علیہ السلام آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے عورت بتا ذرا، یہ میری آسیہ میری بندی ہے، میری ولیہ ہے، یہ جس کی بیوی تھی وہ فرعون تھا، جس نے جو ہے وہ جھوٹا خدائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بڑا ظالم تھا، بدمعاش کماش تھا، اور یہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود میری بندگی کرتی رہی ہے، اس ظالم کی بیوی ہونے کے باوجود میری بارگاہ میں سجدہ سجود کرتی رہی ہے، اس ظالم کی بیوی ہونے کے باوجود میرے لیے گریو زاری کرتی رہی ہے، لہذا بتا کیا تیرا خاوند فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا؟ اس وقت خاموشی ہوگی، فرمایا جائے گا اس عورت کو بھی گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کا، کہ نماز کی فضیلت کا، حقوق اللہ کا، کہ حقوق اللہ بھی کسی طریقے کے ساتھ معاف نہیں ہے، ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں کہ اللہ ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مصمم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ 5 گانا باجماعت نماز ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ ہمیں یہ توفیق و ہمت عطا فرمائے۔